ایام ستہ کے نام جو تخلیق کائنات میں صرف ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ قلم اور دوسرے مخلوقات کی پیدائش کے درمیان 1000 سال کا فصل ہے، جیسا کہ حضرت حمراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ تمام چیزوں کو لکھا جن کو وہ آئندہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ پھر یہ کتاب 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتی رہی۔ ابھی دیگر مخلوقات پیدا نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو ان کو پیدا فرمایا۔ اسی تفصیل کے مطابق جو کہ گزرے 6 دن میں اور ہر دن کا الگ الگ نام تجویز کیا۔ ان دنوں کے ناموں کی تفصیل میں لکھا گیا ہے کہ ان میں ایک کا نام ابجد، دوسرے کا نام حوض، تیسرے کا نام حتی، چوتھے کا نام کلمن، پانچویں کا صعفس اور چھٹے کا قرشت ہے، جیسا کہ ضحاک بن مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور ہر دن کے لیے ایک نام مقرر ہے، اور وہ یہ ہے اجبد، حوض، حتی، کلمن، صعفس، قرشت۔ ایک دوسری طریق سے بھی ضحاک بن مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے، لیکن دیگر اصحاب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا الاحد۔ پھر دوسرے دن کو پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا الاثنین۔ پھر تیسرے دن کو پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا الثلاثہ۔ پھر چوتھے دن کو پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا الرباع۔ پھر پانچویں دن کو پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا خمیس۔ یہ رواج یہی تک ہے، یعنی چھٹے اور ساتویں دن کا نام نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل یہی روایت مروی ہے، جو کہ ان کے شاگرد عطا نے روایت کی ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایام کے اسماء کے بارے میں ان دونوں قولوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ اہل عرب جن کا نام الاحد، الاثنین، الثلاثہ، الرباع، خمیس رکھتے ہیں، ممکن ہے کہ دیگر عرب ان کو ابجد، حوض، حتی، کلمن، صعفس، قرشت سے جانتے ہو، کیونکہ مناقصتی فی اسماء الاشیاء، اشیاء کے ناموں میں کوئی جھگڑا اور نزاع نہیں ہوا کرتا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور تعارض کو حل کرتے ہوئے فرماتے ہیں مذکورہ بالا اقوال میں 6 ایام کا ذکر ہے، لیکن وہب بن منبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایام 7 ہے، لیکن ان میں بھی تعارض نہیں، اس لیے کہ ضحاک اور عطا نے ایام کے 6 ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کی تخلیق میں 6 دن صرف ہوئے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ۔ اور وہب بن منبع کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہفتہ میں کل 7 دن ہوتے ہیں، نہ کہ 6۔